السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ کل آپ کو قومی آمدنی کے مفہوم کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات میں اس کی 7 قسمیں ہیں: خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار، پھر ہے خالص قومی پیداوار جسے نیٹ نیشنل پروڈکٹ کا نام دیا گیا ہے، تیسری خام ملکی پیداوار ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جس کو GDP کہتے ہیں، چوتھا ہے قومی آمدنی نیشنل انکم، اور اس کے بعد شخصی ذاتی آمدنی ہے جسے پرسنل انکم PI کہا جاتا ہے، قابل تصرف شخصی آمدنی یا جسے ذاتی آمدنی برائے استعمال کہا جاتا ہے ڈسپوزیبل پرسنل انکم DPI اس کا ایبریویشن ہے، ساتواں فیکس آمدنی ہے پر کیپٹا انکم۔ سب سے پہلے خام قومی پیداوار یا جس کو ہم مرکب قومی پیداوار GNP کا نام دیتے ہیں، اشیاء و خدمات کا مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں، اسے ہم خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ اس کو جمع کرتے وقت اس میں ہر قسم کی زرعی، صنعتی، معدنی پیداواریں شامل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کی خدمات جیسے ڈاکٹر، اساتذہ، وکیل اور مختلف آفیسز میں کام کرنے والے سرکاری افسران، کلرک وغیرہ، ان کی خدمات کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیاں ہیں جیسے بیمہ کمپنی، بینک ہو گئے، جہاز، بحری جہاز اور یا ہوائی سروسز جتنی ہیں، ان کمپنیوں کی خدمات کو بھی وہ جو منافع کماتی ہیں اس کو بھی ہم اس خام قومی پیداوار میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں کہ صرف اس سال کی جس سال کی ہم خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں یا اس کی وضاحت کر رہے ہیں وہ کرنٹ ایئر کی ہو، یعنی جو سال آپ ڈسکس کر رہے ہیں اسی سال کی پیدا ہونے والی تمام اشیاء و خدمات کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال میں جو چیزیں پیدا ہوئی ہوں یا جو سروسز پروڈیوس ہوئی ہوں یا اس آنے والے سالوں میں، اس کو ہم نے کیلکولیٹ نہیں کرنا۔ کچھ باتوں کا اس میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے دوہری گنتی سے بچاؤ ہے۔ خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار کی پیمائش کرتے وقت ہمیں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس میں دوہری گنتی سے بچاؤ سب سے پہلی ضروری بات ہے۔ اعداد و شمار جس وقت ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس بات کا لازمی خیال کرنا ہے کہ جو اشیاء و خدمات ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا جن کو ہم شامل کر رہے ہیں وہ بار بار جمع نہ ہوں، ایک ہی دفعہ ان کو جمع کیا جائے۔ اور اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ ہر اس کی صورت چینج ہونے پر اس کی ویلیو میں جو فرق آتا ہے اس ویلیو کو ہم جمع کر لیں، یا وہ آخری شکل جب اختیار کر لیتی ہیں تو اس وقت ہم اس کو جمع کریں۔ اس میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے گندم ہے، اگر ہم گندم جتنی پیدا ہوئی اس سال اس کو بھی ہم شامل کر لیں، اس کے بعد ہم نے فلور ملوں نے جو آٹا پیسا ہے اس کی بھی پوری مالیت شامل کر لیں، اس کے بعد وہ تندور والے جب روٹی لگاتے ہیں اور بیچتے ہیں اس روٹی کی بھی پوری مالیت شامل کر لیں، تو اس صورت میں گندم 3 دفعہ گنی جا چکی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے گندم کی مالیت شمار کی تو اس کے بعد جو پسائی کی مالیت ہے صرف وہ شمار ہوگی، پورے آٹے کی مالیت شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے پھر آگے روٹی اس کی بنی ہے تو آپ نے پوری روٹی کی مالیت شمار نہیں کرنی، بلکہ اس میں آپ نے گندم کی مالیت بھی نکال دینی ہے، آٹے کی پسائی کی مالیت بھی نکال دینی ہے، صرف تندور والے کی محنت جو اس نے کی ہے روٹی بنانے پہ اس کا معاوضہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ آخری شکل جب اختیار کر لے، یعنی اسی کی مثال ہم یہی رکھتے ہیں کہ جب روٹی بالکل تیار ہو کر صارف
کے استعمال میں آنے کے لیے یعنی وہ اس کو استعمال کر لے گا اس شکل میں اس کی جتنی ٹوٹل مالیت ہو ہم اس کو شامل کریں گے. ہم پھر گندم کی مالیت شامل نہیں کریں گے, آٹے کی پسائی کی مالیت بھی شامل نہیں کریں گے. دوسری وضاحت کے ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء و خدمات وہ شامل ہونے سے رہ جاتی ہیں. مثلاً یہاں آپ کو کتاب کے اندر آپ کو مثال دی ہوئی ہے کہ کار اگر آپ ذاتی استعمال کی بجائے کرائے کے طور پہ بطور ٹیکسی چلائیں گے تو اس سے قومی پیداوار میں اضافہ ہوگا, مگر ذاتی استعمال میں آنے سے کار کی آمدنی پیداوار کے اعداد و شمار میں جمع ہونے سے رہ جائے گی. اس طرح سے ذاتی استعمال میں آنے والا مکان اور گھریلو خواتین کی خدمات وغیرہ یہ سب شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات لوگ ذمہ دار جو گندم ان کے پیدا ہوتی ہے تو وہ اس میں سے اپنے گھر میں استعمال کے لیے گندم رکھ لیتے ہیں اور وہ شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں, لیکن اس کو بھی ہم نے شمار کرنا ہے. اس کے بعد تیسرا ہے ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ یا آمدنیوں کے بارے میں غلط اعداد و شمار فراہم کرنا. بعض لوگ اپنی آمدنی صحیح نہیں بتاتے. اس کی وجہ وہ اپنی آمدنی کو چھپانا چاہتے ہیں, ان کی آمدنی ناجائز طریقے سے کمائی ہو. ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں وہ یا اسمگلنگ کرتے ہیں یا چور بازاری کی وجہ سے وہ اپنی آمدنی کو ظاہر نہیں کرتے, یا ٹیکسوں سے بچنے کے لیے وہ اپنی آمدنی کو ظاہر نہیں کرتے. اس طرح سے وہ آمدنی شامل ہونے سے رہ جاتی ہے اور جو خام قومی پیداوار کا جو ہم اندازہ لگاتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق کل خام قومی پیداوار کا تقریباً 10% اس طرح کے ناجائز کاروبار یا آمدنی کے چھپانے کی وجہ سے قومی آمدنی میں شامل ہونے سے رہ جاتا ہے. پھر چوتھا ہے بیرون ملک آمدنیوں کو شمار کرنا. بیرونی ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی ہم نے خام قومی پیداوار میں شامل کرنا ہے. بیرون ممالک کے جو بھی منافع جات ہماری کمپنیاں جو باہر سے منافع کماتی ہیں یا ہمارے سرمایہ کاری ہماری گورنمنٹ کرتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے, اس سے وہ جو بھی آمدنیاں کماتے ہیں وہ بھی ہم نے شامل کرنی. ہمارے بینک دوسرے ممالک میں بھی ان کی شاخیں ہیں, وہاں سے جو کماتے ہیں اس آمدنی کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے. اور بہت ساری ہماری ایسی غیر ملکی کمپنیاں جو ملک میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہیں, ان کے منافع جات کو بھی ہم نے شامل کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ اکثر شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں. اس طرح کل اخراجات کے حساب سے خام قومی پیداوار کا اندازہ لگانا ہے ہمیں, اور اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ہم درج ذیل مدات کے تحت خرچ ہونے والی رقومات کو شامل کر لیں. سب سے پہلے ہم نجی صرفی خرچ شامل کریں گے, وہ خرچ جو عام لوگ سال بھر میں اپنی ضروریات زندگی پہ خرچ کرتے ہیں, مثلا خوراک پہ, رہائش پہ, لباس پر, جو بھی ان کا خرچ آتا ہے وہ ہم نے سارا شامل کرنا ہے. پھر اس کے بعد حکومت کا صرفی خرچ ہے کہ حکومت بھی اپنے سرکاری ملازمین کو سال بھر میں تنخواہیں اور الاؤنسز اور دیگر مراعات اور پینشن وغیرہ ادا کرنے کے لیے جو رقم استعمال کرتی ہے وہ سارا خرچ اس کا ہم نے وہ بھی اس میں شامل کرنا ہے. پھر نجی سرمایہ کاری ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے کہ خام نجی سرمایہ کاری ایسی سرمایہ کاری جو عام افراد اپنی بچتوں سے کرتے ہیں. اسی طرح سے سرکاری سرمایہ کاری کو ہم شامل کریں گے. حکومت کا سرمایہ کاری پر خرچ جو حکومت نئے کارخانے قائم کرنے اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کے تحت کی صورت میں کرتی ہے. پھر ہے غیر ملکی سرمایہ کاری, باہر کے لوگ جو کسی ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ بھی ہم خام قومی پیداوار میں شامل کریں گے. پھر ہے برآمدات اور درآمدات کا فرق. توازن تجارت ہمارا اگر فاضل ہوگا, فاضل اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم نے جو چیزیں باہر بھیجی ہیں, ایکسپورٹ کی ہیں, اس کے بدلے ہم نے زر مبادلہ زیادہ کمایا ہے, اور جو چیزیں ہم نے باہر سے منگائی ہیں دوسرے ممالک سے امپورٹ کی ہیں اس پہ ہم نے جو زر مبادلہ خرچ کیا ہے وہ کم ہے. تو اس صورت میں ہمارا یہ بجٹ توازن تجارت فاضل آئے گا اور اضافی جو رقم بچے گی وہ ہم خام قومی پیداوار میں شامل کریں گے. لیکن اگر ہماری درآمدات پہ خرچ زیادہ ہے برآمدات کی نسبت
جو ہم نے کمائی کی ہے تو اس صورت میں وہ مائنس میں چلا جائے گا، تو وہ ہم خام قومی پیداوار میں سے اتنا حصہ ہم مائنس کر دیں گے۔ اس حساب سے ہماری جو ایکویشن بنے گی خام قومی پیداوار کی، وہ بنے گی ہماری خام قومی پیداوار برابر صرف جمع سرمایہ کاری جمع حکومتی خرچ جمع سرمایہ کاری جمع برآمدات اور مائنس درآمدات۔ جی این پی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سارا، اس کو اب ایک دفعہ ریوائز کر لیجیے گا۔